السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دی اینالسٹ۔ آئیے دیکھتے ہیں پارٹ 2 میں کہ اس کے اور مضمرات کیا ہیں۔ کافی عرصے سے جناب ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ آنکھیں دکھا دکھا کر کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی مائی کا لال جو ہماری پابندیوں سے روس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، بتاؤ تو ذرا ان کے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ۔ اس کے جواب میں ابھی تک امریکہ کو جو ملا ہے وہ تو بس ٹھینگا ہی ہے۔ سعودی عرب نے تیل کی پیداوار بڑھانے کی امریکی درخواست کو مسترد کر دیا تھا تاکہ اس کی قیمت کم ہو اور روس پر مغربی پابندیوں کے اثرات کو دور کیا جا سکے۔ اس نے ماسکو کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے رکھے اور یوکرین کی حمایت سے بھی اپنا ہاتھ کھینچے رکھا۔ پچھلے سال بائیڈن کی سعودی عرب کو سزا دینے کی دھمکیوں کے جواب میں سعودی عرب نے چین عرب سربراہی اجلاسوں کے لیے چینی صدر کو میزبانی کے لیے مدعو کر کے ان دھمکیوں کو گویا منہ چڑھایا۔ اس کے بعد سعودی عرب نے چینی ثالثی میں ایران کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششیں شروع کر دی، اور یہ سب عین اس وقت جب مغرب تہران کے خلاف پابندیاں سخت کر رہا تھا۔ پھر شام کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگا، جس پر بظاہر امریکہ دانت کچکچانے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ صرف سعودی عرب ہی نہیں، امریکہ مخالف رجحان خطے میں گویا وبا کی طرح پھیل رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی چین کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے ہیں۔ وہ فرانس کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو بہتر کر رہا ہے اور ایران، روس اور ہندوستان کو بھی شامل کرنے پر کام کر رہا ہے۔ ایک ایسے خطے میں جہاں مطلق العنان حکومتیں اور عام عوام کسی بھی چیز پر متفق نہیں۔ اکثریت کا خیال ہے کہ امریکہ ایک منافقانہ سامراجی طاقت ہے جو فلسطینیوں کے استعمار اور غاصب اسرائیل کی کٹر اور غیر مشروط حمایت کرتی ہے۔ ان ممالک کے عوام تو امریکہ کے خلاف کسی بھی رجحان کو پسند کریں گے اور اس سے ان حکمرانوں کو اور زیادہ سیاسی فائدہ پہنچے گا۔ ابھی حال ہی میں ہونے والے اس ریاض کے دورے کے دوران سیکرٹری بلنکن نے ممکنہ طور پر سعودی عرب پر تل ابیب کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے دباؤ ڈالا ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ اس کی مانگی ہوئی قیمت کو تھوڑا کم کروایا جا سکے، جس میں مبینہ طور پر سعودی عرب کی جانب سے ایک جوہری سویلین پروگرام اور بڑی سیکیورٹی کی یقین دہانیاں بھی شامل ہوں گی۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان تو پہلے ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لا چکے ہیں۔ تو سامعین، اپنی رائے سے ہمیں مطلع کیجیے۔ اللہ حافظ۔